له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان حاضرین مجلس، صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر علماء کرام، محترم سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ کی سرزمین پر یہ ایک عظیم الشان ادارہ مدرۃ الصالحات للبنات قائم ہے، رواں دوا ہے۔ اسی ادارے کی جانب سے یہ اجلاس منعقد ہوا ہے، جس ادارے کے بانی ڈائریکٹر میرے ہمدرس ساتھی فضیلت الشیخ نجم الحق المدنی حفظہ اللہ ہیں، جو ہمارے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر پڑھائی کرتے تھے۔ آج بڑی خوشی ہوئی کہ وہ ایک بہترین ادارے کے بہترین ڈائریکٹر ہیں، اور کیسے ایک ادارے کو چلانا چاہیے وہ خوبیاں الحمدللہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس، آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک سورہ رحمان کی ایک آیت تلاوت کی، اسی آیت کے ضمن میں کچھ باتیں چند منٹ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مجھ سے پیش رو دو سیاسی لیڈران نے گفتگو کی ہے، سماج کی برائیوں پر انہوں نے انگلی اٹھائی ہے کہ سماج کے اندر مختلف طرح کی برائیاں ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ برائیاں چاہے سماج میں ہو یا گھر میں ہو، برائی تو برائی ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ ایک چیز اگر ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو ہر برائی ختم ہو سکتی ہے، اور بڑی آسانی سے ہم برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اللہ کا ڈر۔ یہ اللہ کی عبادت ہے۔ علماء بتلاتے ہیں کہ عبادت تین چیزوں سے مل کر بنتی ہے، ایک محبت،
دوسری امید، اور تیسری چیز اللہ رب العالمین کا خوف۔ یہ تینوں چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے سے ڈرنے کی بات مختلف انداز میں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ رب العالمین خود اپنی ذات سے لوگوں کو ڈراتا ہے، یعنی کہ لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کبھی فرماتا ہے لَهُمْ ظُلَلٌ مِّن فَوْقِهِمْ، ان کے اوپر آسمانوں کی طرف سے ان کے اوپر سر کے اوپر سائبان بھی آگ کا، یہ جہنمیوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ لَهُمْ ظُلَلٌ، ان کے اوپر آسمانوں کی طرح، ان کے اوپر سائبان کی طرح آگ کا سائبان ہے، آگ کی چھت ہے۔ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور ان کے نیچے بھی آگ کا سائبان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جہنمیوں کو جہنم میں جب ہم ڈالیں گے تو نیچے بھی آگ کا بستر اور اوپر بھی آگ کا بستر ہوگا۔ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب بھی جنت اور جہنم کی بات کی ہے، اللہ کے نبی نے قبر کی بات کی ہے، حشر کی بات کی ہے، جنت اور جہنم کی بات کی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے۔ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندوں تم مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا کہ اے میرے بندوں مجھ سے ڈرو، اور ہمیں اور آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کبھی قرآن میں اللہ فرما رہا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اے میرے بندوں صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ کہیں قرآن میں اللہ فرما رہا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے میرے بندوں اگر تم سچ مچ مومن ہو، سچ میں اگر اسلام لانے والے میرے پیارے بندے ہو، تو میرے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرا کرو۔ مختلف انداز میں اللہ نے قرآن کریم میں اپنے سے ڈرنے کی بات کہی ہے، اس لیے اللہ سے ڈرنا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ جو انسان اللہ سے نہیں ڈرتا وہی گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، وہی زیادہ تر پاپ کیا کرتا ہے۔ بے گناہ انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، ایک شخص پرانے زمانے میں تھا، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ پرانے زمانے میں ایک انسان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال، دولت، اولاد عطا فرمایا تھا، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا تھا، اور وہ مسلمان تھا، ایمان والا تھا، توحید کی نیکی اس کے پاس تھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی نیکی اس کے کھانے میں نہیں تھی، وہ سب گناہ اور پاپ کیا بھی کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے اسے مال بھی خوب عطا فرمایا، اللہ نے اسے اولادیں بھی خوب عطا فرمائی، دنیا کی جاہ و حشمت بھی عطا فرمائی، سلطنت بھی عطا فرمائی، خوب مالدار اللہ نے اسے بنا دیا، لیکن زندگی میں اس نے پاپ بہت زیادہ کیے، گناہ بہت زیادہ کیے۔ ایک دن وہ اپنی ساری اولاد کو جمع کرتا ہے، اپنے سارے بچوں کو اپنے سامنے بٹھاتا ہے اور سوال کرتا ہے، اے میرے بچوں، اے میری اولاد، یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں تمہارے باپ کی کیا حیثیت ہے؟ تم اپنے باپ کو کون سا باپ سمجھتے ہو؟ اچھا باپ سمجھتے ہو کہ برا باپ سمجھتے ہو؟ بچوں نے کہا والد محترم، ہم آپ کو اچھا باپ سمجھتے ہیں، آپ ہمارے لیے بہت بہترین انسان ہیں۔ اس نے کہا میرے بچوں، میری اولادوں، اگر میں تم سے کوئی وعدہ لوں تو کیا وعدہ تم کرو گے؟ ان لوگوں نے کہا ہم وعدہ کریں گے۔ اس نے کہا اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو مرنے کے بعد میری جائیداد میں تمہیں حصہ نہیں ملے گا، اس لیے میری بات ماننا تمہارے لیے ضروری ہے، تم مجھ سے وعدہ کرو اور لکھت میں وصیت کو قبول کرو۔ ان لوگوں نے کہا ابا جان فرمائیے۔ اس نے کہا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں اور جب میں مر جاؤں تو اے میرے بچوں میری لاش کو آگ لگا دینا، مجھے آگ میں جلا دینا، میں جل جاؤں، میری ہڈیاں اکٹھی کر لینا، اس کے بعد اسے پیس کر تم راکھ بنا لینا، راکھ بنانے کے بعد جب تیز
ہوا چلے، تیز آندھی آئے تو آندھی میں لے جا کر میری استھی کو، میرے مرنے کے بعد میرے جسم کی راکھ کو اسی ہوا میں اڑا دینا۔ اے میرے بچوں، میں اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے زیادہ پاپ کیے ہیں، اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں کہ کل کو اللہ رب العالمین اگر مجھے پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے وہ سزا عطا فرمائے گا جو شاید کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہو۔ اس لیے میرے بچوں ایسا تم میرے ساتھ کر دینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے یہ وصیت کی، اپنے بچوں سے لکھوا لیا، لکھوانے کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا، اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے بچوں نے وعدے کے مطابق وہی کیا، اپنے باپ کی لاش کو جلا ڈالا، جلانے کے بعد ہڈیاں اکٹھی کریں، اسے پیس کر انہوں نے راکھ بنا ڈالا، اور اس کے بعد تیز آندھی کا انتظار کرتے رہے۔ جس دن تیز آندھی آئی، اپنے باپ کی لاش کو، راکھ کو انہوں نے ہواؤں میں بکھیر دیا، اور ہواؤں میں اس کے باپ کی راکھ اڑ کی چلی گئی، ختم ہو گئی، پتہ نہیں چلا کہ کہاں اس کے باپ کی لاش گئی۔ اللہ رب العالمین جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین میرے اس بندے کی راکھ تیرے اوپر جہاں جہاں بھی پڑی ہو تو اس بندے کی راکھ کو اکٹھی کر اور اس کو میرے سامنے حاضر کر۔ اللہ کے حکم سے صرف اللہ نے فرمایا کن ہو جا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آدمی کی لاش جہاں جہاں بکھری ہوئی تھی اللہ کے سامنے آ کر اکٹھی ہو گئی۔ اللہ کے سامنے وہ انسان زندہ کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال فرمایا ما حملک علی ما صنعتا، اے میرے بندے یہ جو تو نے پاپ کیا ہے کہ اپنے جسم کو تم نے جلوا ڈالا اور تم نے اپنی راکھ کو تیز ہواؤں میں ڈال کے اڑا دیا، اے میرے بندے تم نے یہ کام کیوں کیا، کس وجہ سے تم نے یہ کام کیا؟ اس نے کہا اے اللہ رب العالمین مخافتک وفرق منک، تجھ سے بھاگنے کے لیے اور تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا تھا، اس لیے میں نے اپنی لاش کو آگ لگوایا تھا اور اس کی ہڈیوں کو میں نے جلوا کر اسے پیس کر کے میں نے راکھ بنا کر دنیا کے اندر ہواؤں میں بکھیر دیا تھا۔ اللہ کے سامنے اپنی بات رکھتا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس نے اللہ کے سامنے کیا کہا، اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا تھا کہ کل قیامت کے دن اگر میں پکڑا گیا اپنی اللہ کی گرفت میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ ضرور مجھے سزا دے گا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس ڈرنے کی وجہ سے اسے معاف فرما دیا اور اس کو اپنی رحمتوں میں جگہ دے دی۔ وہ آدمی جنت میں چلا گیا، جبکہ اس نے جو کام کیا یہ ہمارے اپنے دین اسلام کے مطابق یہ کفر تھا۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے